بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیاوی تعلقات میں حضرت اویس کرنی کی لے دے کر ایک تنہا ماں تھی۔ ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کا خیال سے حج نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے وہ جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کی پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت اویس کرنی کی نام و نسب، ماں کی خدمت کے بارے میں، شہادت کے بارے میں کہ کس جنگ میں حضرت اویس کرنی شہید ہوئے، اور حضرت عمر سے غائبانہ تعارف اور ملاقات کے بارے میں بھی جانیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت اویس کرنی کے نام و نسب کے بارے میں جانیں گے۔ سرخیل تابعین حضرت اویس کرنی وطناً یمنی اور نسباً قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب ملا تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: اویس بن عامر بن جزہ بن ابن عمرو بن سعد بن اسبان بن کرن بن دودمان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن عمرادی مزہجی۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ وہ نادیدہ جمال نبی کے پروانوں میں تھے۔ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماروا ہیں۔ وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت نگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ قطرات شبنم اڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ موسم گل کی نکہت منزلوں تک وہ کوہ وادی کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور بہار مدینہ کی نکہت باریوں سے مست و بے خود تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھی۔ ناظرین، حضرت عمر کو اس نادیدہ وارفتہ محبت کی ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر برابر اویس کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس نے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، کوفہ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھے دیتا ہوں۔ اویس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کی زمرہ میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔
حضرت عمر نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں، ایک بوسیدہ جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے اویس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا تم عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی اپنے آپ کو اہل دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اوڑھ دیتے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمیم و روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حبان اور اویس کی ملاقات پر تاثیر و واقعات خود حرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔ ان کا بیان ہے، میں اویس کرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم گو تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر مونڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا ازار اور ایک صوف کی چادر تھی، چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ خائیت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا خدا نے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا آپ نے میرے اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا علیم خبیر نے مجھے بتایا جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی، اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرہ ور ہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث، قاضی یا مفتی بنوں۔ حرم بن حیان مجھے خود اپنے نفس کی بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کچھ آیات سنا دیجئے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجئے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلام فرما کر ما خلقنا السماوات والارض سے والعزیز الرحیم تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان تمہارے باپ مر چکے، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان آدم مر گئے، حوا مر گئیں، ابن حیان
نوح اور ابراہیم خلیل الرحمن مر گئے، ابن حیان موسیٰ نجی الرحمن مر گئے، ابن حیان داؤد خلیفہ الرحمن مر گئے، ابن حیان محمد رسول الرحمن مر گئے، ابن حیان ابو بکر خلیفۃ المسلمین مر گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر باعمرہ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے۔ تو عمر بن خطاب تو زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا، حرم بن حیان، کتاب اللہ، صلحائے امت کی ملاقات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ میری وصیت ہے، میں نے اپنی خبر موت دی اور تمہاری خبر موت دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسی سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا، خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا، خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اسی لیے خدائے جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہچاننا اور اپنے گھر دارالاسلام میں مجھے اس سے ملانا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دو، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ کر اور دنیا سے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر اور اپنے عطایا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعا دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و عالم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا، تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا، میرے لیے دعائے خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا، وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک تو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ ناظرین، اگرچہ حضرت اویس کرنی سرتاج تابعین ہیں اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے۔ ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامعہ تھی۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات و ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کا مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسری، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی و مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا، مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزلت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزلت نشینی قائم رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔
آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کے اوراق کے بجائے صحیفہ قلم تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیاء کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معلوم تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدہ میں، اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربیع بن خثیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حارج نہ ہوں، اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے، پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لا یموت حاصل کرتے۔ اگر خشک و خرما مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے تھے، اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گٹھلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ کوفہ میں ایک ذکر و شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سی سالکین جمع تھی، اویس بھی اس حلقہ میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفہ میں ذکر و شغل کے ایک حلقے میں جمع ہوتے تھے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقے میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر و شغل نماز اور تلاوت قرآن تھی۔ اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزلت سے بہت کم قدم نکالتے تھے، لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزلت کو چھوڑتے تھے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں اس کی تصریح نہیں، لیکن قیاس بلکہ یقین یہ ہے کہ حضرت عمر سے آپ سے یمن کے جس امداد میں ملاقات ہوئی تھی وہ یقیناً جنگی سلسلہ میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اصحابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذربائیجان کے معرکے میں شریک تھے۔ ناظرین، دنیاوی تعلقات میں اویس کرنی کی لے دے کر ایک تنہا ماں تھی، ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے وہ جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے۔ ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ چند لوگوں نے سامان سفر پیش کیا، اس وقت وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے۔ فرماتے تھے، خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش و ریا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تابعین میں حضرت اویس کرنی کے بعض فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے طغرائے امتیاز ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کے دستار فضیلت کا سب سے نمایاں طرہ سرکار رسالت کا عطا کردہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ حسن کے نزدیک اس سے مراد اویس کرنی ہیں، اگرچہ اس قلیل کی روایات زیادہ لائق اعتبار نہیں، تاہم ان سے اویس کی درجہ کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی کو جب تک ظاہر میں دنیا نے نہ پہچانا تھا، اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکار ہوئی، اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو راہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خدا نے جنگ صفین میں یہ آرزو پوری کر دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں شہادت پائی۔